الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت مبارکہ جو ہے تقریباً ان تمام رشتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ وہ عورتیں جن سے انسان شادی نہیں کر سکتا ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ کس عورت سے شادی نہیں کر سکتا، کس عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اپنی بہن سے، اپنی پھوپھی سے وغیرہ ذالک۔ وہ کون کون عورتیں ہیں جن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے؟ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، سب سے پہلے نمبر پہ کہا کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں۔ جو تمہاری ماں ہے، اس ماں کے لفظ کا ذکر کر کے اصول کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں پھر اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت کے ساتھ ذکر کیا، اس سے مراد اصول ہیں وہ ماں تمہاری اپنی حقیقی ماں ہو یا دادی ہو یا نانی ہو یا پردادی ہو، اصول اوپر تک، ماں کی ماں باپ کی ماں، ماں کی ماں باپ کی ماں، ان کی اوپر تک آپ کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں۔ پھر آگے وبناتکم، تمہاری بیٹیاں۔ اب یہاں فروع کا تذکرہ کر دیا۔ تمہاری بیٹیاں وہ کیسی ہیں؟ تمہاری اپنی حقیقی بیٹیاں ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ تمہاری بیٹے کی بیٹی ہو یا تمہاری بیٹی کی بیٹی ہو، یہ ساری تمہاری بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چاہے جس انداز سے بھی جو آپ کی بیٹیاں ہیں نیچے تک جو آپ کی زندگی میں رشتے موجود ہیں بیٹیوں میں، آپ ان میں سے کسی سے شادی نہیں کر سکتے۔ نہ ماں امہاتکم، نہ اپنی ماؤں سے شادی کر سکتے ہیں، وبناتکم، نہ اپنی بیٹیوں سے شادی کر سکتے ہیں، واخواتکم، نہ اپنی بہنوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ اب بہنوں سے مراد حقیقی بہنیں تو ہم واضح ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن اپنے باپ شریک بہن سے بھی، ٹھیک ہے، جو صرف باپ کی طرف سے بہن ہو یا جو صرف ماں کی طرف سے بہن ہو، آپ کسی سے شادی نہیں کر سکتے۔ بہرحال جس پر بہن کا اطلاق ہوتا ہے اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ واخواتکم وعماتکم، اپنی پھوپھیوں سے۔ اب پھوپھیوں کا تذکرہ بھی اسی طرح ہوگا، چاہے باپ کی وہ سگی بہنیں یا باپ کی ماں شریک بہنیں یا باپ کی باپ شریک بہنیں، صرف کسی سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے، پھوپھیوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ وخالاتکم، اپنی خالائیں، اپنی ماسیوں سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ وبنات الاخی، اور اسی طرح بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، بھتیجی سے، بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ وبنات الاختی، بہن کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، بہن کی بیٹی سے، اس کی بیٹی کی بیٹی سے کسی سے شادی نہیں کر سکتے۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ، یہاں تک یہ رشتے ذکر کیے، یاد رکھیے اس میں چاہے حقیقی بہن بھائی ہوں، چاہے اخیافی ہوں، چاہے اللاتی ہوں، یعنی باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں، جس انداز سے بھی ہوں، ان سب پر یہ اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ ذکر کیا۔ پھر آگے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، ایک تو وہ ماں ہے جو تمہاری حقیقی ماں ہے، ایک وہ ماں ہے جو تمہاری حقیقی نہیں ہے بلکہ دودھ پلانے کی وجہ سے ماں بنی ہے۔ اب بس اصولی طور پر اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ جتنے حقیقی ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں جو رشتے چلتے ہیں نا، دودھ میں رضاعت کے معاملے میں بھی وہ سارے رشتے چلتے ہیں۔ حقیقی پھوپھی سے، حقیقی خالہ سے، حقیقی ماں سے، حقیقی دادی سے کسی سے شادی نہیں کر سکتے نا۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے آپ کو دودھ پلایا
تو اب اس عورت کے جو اس طرح کے رشتے ہیں نا، اس کی بہن ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی آپ کی بہن ہے، اس کی ماں آپ کی ماں ہے، ٹھیک ہے، دادی ہے، نانی ہے، اس انداز سے وہ سارے کے سارے رشتے دودھ پلانے کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی عورت نے آپ کو دودھ پلایا اور اس کی اپنی حقیقی بیٹی ہو، یہ بھی آپ کی رضعی بہن ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے آپ کو بھی دودھ پلایا، اسی طرح کسی اور لڑکی کو بھی دودھ پلایا، تو وہ بھی آپ کی رضاعت کے اعتبار سے بہن ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تو انہوں نے اور بچیوں کو بھی دودھ پلایا تھا، بچوں کو بھی دودھ پلایا تھا، تو وہ جن کو جس طرح حضرت شیمہ ہوگی، تو جن کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تو وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن بن گئے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت شیمہ آئی تو آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور کہا کہ میری بہن آ گئی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کی بہن تو کوئی نہیں ہے، فرمایا ہاں ہے، میری رضاعت کے اعتبار سے بہن ہے۔ تو قرآن منع کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ تمام رشتے جو حقیقت کے اعتبار سے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ پلانے کی وجہ سے بھی وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، اور وہ تمہاری وہ میں جو تمہاری رضاعت کی وجہ سے بنی ہے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور اسی طرح تمہاری بہنیں جو رضاعت کی وجہ سے ہیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں، جو تمہاری بیویاں ہیں ان کی مائیں بھی تم پر حرام ہو جاتی ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اسی طرح اگر کوئی ایسی عورت ہے جس نے پہلے کسی سے شادی کی، اس سے اس کے بچے ہوئے، بچیاں ہوئیں، پھر اس کا خاوند یا فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی، اب کسی اور خاوند نے شادی کی، تو جب اس عورت سے کسی اور خاوند نے شادی کی تو وہ اپنے بچیوں کو ساتھ لے کے آتی ہے، ساتھ لے کے آئی، تو اب یہ جو بچیاں تمہاری گویا کہ پرورش میں آ گئی ہیں نا، یہ تو تمہاری حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں، پرورش میں آ گئی ہیں، تو یہ جو بچیاں ہیں یہ بچیاں ہو سکتا ہے، ابھی بچیاں یہ بڑی بھی ہو سکتی ہیں، کسی عورت کو ایسی حالت میں طلاق ہو جائے کہ اس کی بیٹیاں بھی جوان ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اب جس عورت سے آپ شادی کر رہے ہیں نا، تو اس کی بیٹیوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ کب تک؟ جب آپ نے ان سے دخول کر لیا ہو، آپ ان سے علیحدگی میں آپ کا تعلق قائم ہو گیا ہو، اور اگر ایسا نہ ہوا ہو، صرف نکاح ہوا ہو، تو پھر آپ وہ نکاح ختم کر کے اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس چیز کا تذکرہ فرمایا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اسی طرح تمہاری عورتوں کی، تمہاری بیویوں کی میں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور وہ جن کو تم نے پالا، جن کی تم نے پرورش کی، تربیت کی، فی حجورکم، اپنی گود میں، من نسائکم اللاتي دخلتم بهن، تمہاری عورتوں میں سے جن کے ساتھ تم نے دخول کر لیا ہو، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر آپ نے ان کے ساتھ دخول نہیں کیا، علیحدگی اختیار نہیں کی، تو دخلتم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر اس کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے۔ باقی یہ جو تذکرہ ہے نا، یہاں پر یہ مختصر انداز میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، ورنہ اگر تفصیل سے تذکرہ کیا جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو ضرورت کے مطابق جب بھی کوئی پیش آتی ہیں تو گویا کہ یہ ہمارے پاس اصول ہوتے ہیں، ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فلاں لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، پر یہ چیز ہوتی ہے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق۔